اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک سروے، اس کا بڑا تذکرہ ہے، اور ایک سروے کے بعد ایک مشہور اینکر ہیں جو میرے کپتان کے نام سے بڑے مشہور ہیں، وہ خان صاحب کو میرے کپتان کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بیکن ہاؤس یونیورسٹی کا وزٹ کیا، اور وہاں کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ آیا کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد سارے ہی لوگوں کے انٹرویو ہو چکے ہیں، شیرو باقی رہ گیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو طلب کر لیا ہے۔ وہ کس معاملے میں طلب کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ عمران خان صاحب 28 نومبر کو لوگوں کو اپنا چہرہ دکھائیں گے، یا لوگ ان کا چہرہ دیکھ سکیں گے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولتا، عوام سے جھوٹ بول کر ووٹ نہیں مانگوں گا۔ مری میں انہوں نے کیا کہا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ سرفراز بگٹی صاحب نے آج بہت اپنی طرف سے بڑی عام باتیں کی ہیں، لیکن وہ ساری جھوٹ پہ مبنی باتیں ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ایک سروے آیا ہے، اور اس سروے کے مطابق مختلف سوالات پوچھے گئے مختلف لوگوں سے۔ خاص طور پہ جن دو طبقات نے بات کی ہے وہ میں آپ سے اس وقت شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں 90% پاکستان کی موجودہ صورتحال سے غیر مطمئن پائے گئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ غالب اکثریت نہیں، بہت بڑی اکثریت، یعنی تقریباً تمام کے نزدیک آپ کہہ دیں کہ جب 100 میں سے 90 آدمی ایک طرف سے ہوں تو 10 کی کیا حیثیت، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتی، کہ 90% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں، اس سمجھنے پہ مجبور ہیں، یہ اس بات پہ وہ مطمئن ہیں، اس بات پہ وہ ان کو یقین ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال درست نہیں ہے، پاکستان درست خطوط پہ سفر نہیں کر رہا۔ اب وہ لوگ جو پاکستان کا رستہ صاف کر سکتے ہیں، درست خطوط پہ اس کو ڈال سکتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسی وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری قوم تقریباً غیر مطمئن ہے۔ اور بالخصوص جب خواتین سے پوچھا گیا تو خواتین کی 95% غالب ترین اکثریت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ دیکھیے، جو خواتین کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، خدیجہ شاہ، بے شمار اور خواتین ہیں، وہ ظلم کی چکی میں پھنس رہی ہیں۔ تو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پی ٹی وی دیکھتا کون ہے، اور باقی جو پرائیویٹ چینل ہیں ان سب کی بھی ریٹنگ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ ان کو اشتہارات پہ زندہ رکھا جا رہا ہے، اشتہار پہ اشتہار دے کے ان کو، جس طرح سے جاتے جاتے پی ڈی ایم کی حکومت 10 ارب روپے کے انہیں اشتہارات دے گئی تھی، اب بھی اشتہارات پہ انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لوگ سوشل میڈیا کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اب وہ خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی جب دیکھتی ہیں کہ پاکستانی ماؤں بہنوں کے ساتھ کس انداز سے، کہ انہیں 6 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں ان کی گرفتاریوں کو، اور انہیں ضمانت نہیں ملتی، ضمانت ملتی ہے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر ضمانت ملتی ہے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر ضمانت ملتی ہے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ان خواتین کی حد تک جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ معاملہ محدود رہے گا؟ نہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین جب وہ خوشی غمی میں اکٹھی ہوتی ہیں، کسی سوشل گیدرنگ میں اکٹھی ہوتی ہیں، کسی پارک میں ایک واک کے لیے، کسی اور انداز سے وہ جب اکٹھی ہوتی ہیں، کسی میلاد میں اکٹھی ہوتی ہیں، کسی ماتم میں اکٹھی ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور یہ سینہ بہ سینہ بھی چیزیں چلتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے گروپ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بالخصوص خواتین کے پاس تو وقت، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرتی اور جو مشرقی کلچر کے مطابق اکثریت خواتین کی گھروں پہ ہوتی ہے، گھر کے کام کاج اور بال بچوں کو سنبھالتی ہیں، اس لیے ان کے پاس تھوڑا سا ہم سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے
کہ 95% ہماری مائیں بہنیں ایسا سوچنے پہ کیوں مجبور ہیں کہ پاکستان درست خطوط پہ نہیں جا رہا؟ خدا را پاکستان پر رحم کیجیے، خدا را الیکشن کو، آنے والے الیکشن کو قابل قبول بنائیے۔ ہم نے بڑے تجربات کر لیے، ہم نے 70-71 کے الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہ کر کے جو کچھ کیا، اس کا نتیجہ پاکستان کو 2 لخت کر کے ہم نے کیا۔ اور اللہ نہ کرے کہ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے کہ پاکستان کی غالب اکثریت صورتحال سے مطمئن نہیں ہے، اور اگر اگلا الیکشن جس طرح سے بظاہر اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، اگرچہ قاضی القضاء جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی نہ سوچے کہ الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن ضرور ہوگا، کاش کہ وہ اس کے ساتھ کہہ دیتے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا جس پہ ساری قوم کو کوشش کی جائے گی کہ مطمئن کیا جائے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔ کہہ دیں، کل نہیں کہا تو آج کہہ دیں، آج نہیں کہا تو آنے والے کل میں کہہ دیں، تاکہ پاکستانیوں کو اطمینان ہو جائے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن انہوں نے تقریباً 100 دنوں کے بعد پی ٹی آئی کے پلے کے نشان کے حوالے سے جو ایک ایشو تھا اس پہ فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے دودھ تو دیا مینگنے ڈال کے، خراب کر کے، خوار کر کے، گندا کر کے دیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ 20 دن کے اندر پی ٹی آئی اپنا الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، اور الیکشن کروا کے نتائج جمع کروائے، اور اس صورت میں ان کا الیکشن کا نشان سمبل بچ سکتا ہے، پارٹی بچ سکتی ہے، ادروائز پارٹی بھی گئی اور سمبل بھی گیا۔ اتنے ظلم کی بات ہے، اتنے منافقت کی بات ہے، اتنی زیادتی کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس انداز سے مردم شماری والے معاملے کو مہینوں لٹکایا گیا اور تاخیر کا باعث بنوایا گیا الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اسی انداز سے الیکشن کمیشن نے 71 دن سے زیادہ اس پٹیشن پہ جو فیصلہ تھا، 4 لوگ ہیں اور 12-14 صفحات کا یہ ٹوٹل فیصلہ ہے، ان کو کتنا ایک عرصہ لگا، یعنی روزانہ ایک لفظ لکھتے تھے یا 2 لفظ یہ لکھتے تھے 4 آدمی، جس کی وجہ سے یہ 14 صفحے کا یا 12 صفحات کی جو فیصلہ ہے ان کو 71 دن لگ گئے۔ تو یہ بدنیتی پہ مبنی تھا، طے شدہ فارمولہ تھا۔ اب یہ وہی دن ہے کہ جس دن شیڈول کے حوالے سے فہرستوں کا سامنے آنا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، تو اب اسی دن پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نئے انتخابات کروا کے تو نتائج جمع کروائیں، فہرستیں جمع کروائیں۔ کس طرح سے ممکن ہے؟ صدر پارٹی جیل میں، چیئرمین جیل میں، وائس چیئرمین جیل میں، بہت ساری اور لیڈرشپ جیل میں، اور بے شمار ایسے ہیں کہ جو ان حالات کی وجہ سے بیچارے روپوش ہیں، زیر زمین ہیں، یا وہ اٹھائے ہوئے ہیں یا زیر زمین ہے۔ تو کس طرح سے الیکشن کرایا جا سکے گا؟ الیکشن ہوا ہے۔ اور تو ایک اور پوچھنے کی بات ہے کہ 175 تقریباً رجسٹر سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں سے کس کے الیکشن کو آپ نے چیلنج کیا؟ کس کے سامنے نون لیگ کو ووٹیں پڑی؟ کس کے سامنے پیپلز پارٹی نے الیکشن کروایا؟ کس کے سامنے جے یو آئی نے کروایا، اے این پی نے کروایا، ایم کیو ایم نے کروایا؟ کس نے الیکشن کس انداز سے کروایا؟ کیا خدا کا خوف کرو یار! آپ نے پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا الیکشن سے، تو یہ آپ ان بہانوں سے، ظاہر ہے یہی آپ لوگوں نے کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ خان صاحب کو الیکشن سے باہر رکھ سکتے ہیں، لیکن ادروائز آپ کے لیے ان کو ہرانا مشکل نہیں۔ اگرچہ قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن 5 سال میں ایک بار ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی الیکشن کروا چکی ہے، ان کے نتائج بھی جمع کروا چکی ہے، اور یہ الزام یہ لگایا گیا اور نقطہ یہ نکالا گیا کہ چونکہ آپ نے منشور تبدیل کیا، پی ٹی آئی نے کہا جی ہم جو منشور تبدیل کیا اس کو ہم واپس لے لیتے ہیں، اس کے باوجود آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں، ہل ہلا کے چل دی کیوں ہیں؟ اعتراض تو کرنا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے مالی ہوں، سیکیورٹی گارڈ ہوں، نوکر ہوں، ڈرائیور ہوں، باورچی ہوں، اور جو کچھ بھی ہیں، مونیکا صاحب سمیت سب کے انٹرویوز ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ایک بڑا دلچسپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ خان صاحب کے گھر میں ایک شیرو بھی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف شیرو باقی رہ گیا جس کا انٹرویو نہیں ہوا، اب اس کے انٹرویو کے لیے سلیم صافی صاحب بیٹھیں گے، یا شاہ زیب خان زادہ بیٹھیں گے، یا کوئی اور بیٹھے گا۔ بہرحال وہ انٹرویو بھی تو ہونا بڑا ضروری ہے نا، وہ بھی کر لیں، اس مرحلے سے بھی گزر لیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد
کہ سائفر کے مقدمے کو، جیل ٹرائل کو ناجائز قرار دیا گیا، غیر قانونی قرار دیا گیا۔ 28 نومبر کو عدالت نے طلب کر لیا انہیں کہ وہ G11 کے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوں گے انشاءاللہ، اور عوام ان کا چہرہ دیکھے گی، وہ لوگوں کو دیکھیں گے، وہ کھلی فضا دیکھیں گے، اور وہاں اگر آنے دیا گیا تو پریس بھی آئے گا، یقیناً اوپن کورٹ ہے، آنا چاہیے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 28 تاریخ کو خان صاحب کو اس عدالت میں پیش کیا جائے۔ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جائے گا، کوئی نہ کوئی منافقت کی جائے گی، کوئی نہ کوئی اس میں ہینکی پینکی کی جائے گی، اور عدالتی حکم کو جوتوں کے نیچے، سپریم کورٹ کا حکم الیکشن کا نہیں مانا گیا تو یہ کیا عدالت کیا بیچتی ہے۔ اس لیے چانس نہیں لگتا کہ 28 نومبر کو خان صاحب کو عدالت میں پیش کریں۔ ناظرین، نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے مری میں اپنے کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مری انگریزوں کی طرح، جس طرح انہوں نے ایک گرمائی دارالحکومت رکھا ہوتا تھا اور ایک سرمائی دارالحکومت، وہ گرمیوں میں چلے جاتے تھے پہاڑوں پہ اور سردیوں میں آ جاتے تھے نچلی سائڈ پہ میدانی علاقوں میں۔ تو اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے بھی 2 ہی دارالحکومت رکھے ہوئے ہیں، ایک شہری بھی ہے اپنا میدانی علاقے والا، اور دوسرا پہاڑی علاقے والا۔ پہاڑی علاقے والے دارالحکومت میں باپ بیٹی دونوں نے جو وہاں گفتگو کی، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولتا، عوام سے جھوٹ بول کر ووٹ نہیں مانگوں گا۔ اچھا، اس پہ اگر یہ کہہ دیا جائے، ایک سوال کر لیا جائے کہ جناب وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب، آپ نے عدالت سے 1 مہینے کی 4 ہفتے کی چھٹی لی تھی، میں علاج کروانے کے لیے گیا ہوں، آپ ذرا بتائیں گے کون سا علاج کروایا؟ اور آپ بتائیں گے کہ وہ 4 ہفتے کی بجائے 4 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے کیوں لگایا؟ جھوٹ تو آپ بولتے نہیں ہیں، یہ سچ ذرا بتا دیں۔ اور دوسرے جو مریم صاحبہ ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ لندن تو درکنار، میری تو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، تو کیا یہ سچ تھا؟ خود فیصلہ ہو جائے گا۔ مریم نے یہ کہا کہ اگر ہمیں موقع دیا گیا تو ہم مری کی تقدیر بدل دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ایک خدائی دعویٰ ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مری کی یقیناً تقدیر بدلنے کی آپ کوشش کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ آپ کا سرمائی دارالحکومت ہے، گرمائی دارالحکومت ہے آپ کا، کیونکہ آپ کو مری کے اس طرف لورا نظر نہیں آتا، مری کے اس سائڈ پہ کوڑلی ستیاں نظر نہیں آتی، مری کے اور اس سائڈ پہ کوہٹا اور کلر سیدمبا آپ کو نظر نہیں آتے، اور مری کے تھوڑا سا اور اس سائڈ پہ جائیں تو تحصیل ایبٹ آباد ہے، اور اس کے آگے پھر مانسیرا اور یہ ساری چیزیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اس سے آگے بالا کوٹ ہے، شہداء کی سرزمین، وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مری میں چونکہ آپ کے مفادات ہیں، اسی لیے آپ نے چن چنا کے، اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب نائل ہوئے تو انہوں نے مری سے ہی وزیر اعظم منتخب کیا تھا، شاید خاقان عباسی صاحب کو، تو اس لیے مری کو ایک تحصیل، ظاہر ہے ایک تحصیل کا بھی ایک پورشن، یہی جو اوپر والی روڈ جسے کہا جاتا ہے، یہ الیوٹ والی نہیں بلکہ یہ روات والی اور دیول والی روڈ، بس آپ کی نظر صرف اس پہ، پچھلی روڈ کو بھی آپ نے کبھی، باڑیاں والی روڈ کو آپ نے، یا دوسری جو الیوٹ والی روڈ ہے اس کو آپ نے پوچھا ہی نہیں کبھی۔ ناظرین، اسد کیسر رہا ہوئے، دوبارہ سوابی جیل سے رہا ہوتے دوبارہ گرفتار کر لیے گئے۔ کب تک یہ امتحانوں میں لوگوں کو آپ ڈالے رکھیں گے؟ اور اس پہ آج سرفراز بگٹی وزیر داخلہ نے جو جھوٹ بولا، 2 باتیں انہوں نے بڑی زبردست کی ہیں۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے۔ وزیر داخلہ صاحب، خدا کا خوف کریں، آپ کا تعلق ایک آبادی کے لحاظ سے چھوٹے صوبے بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو خیال ہونا چاہیے، آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے کچھ تو خیال ہونا چاہیے کہ آپ کے صوبے کے لوگ ہمیشہ محرومی کا رونا روتے رہے، اور یہ درست رونا روتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیسے کھا جاتے تھے، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو میسر ہے، آپ کے اتحادی جن کے ساتھ آپ تھے، نون لیگ کے علاوہ باقی ساری جماعتیں رو رہی ہے، پیپلز پارٹی رو رہی ہیں باقی جماعتیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ باقی ساری جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکتی، جھنڈا نہیں اٹھا سکتے 14 اگست کا بھی،
فلسطین کے لیے وہ جلوس نہیں نکال سکتے. تو آپ کہتے ہیں ایک جیسا ماحول فراہم کیا گیا ہے. گولیاں لگی ہوئی ہیں عمران خان کو، اور آپ نے کہا کہ آپ اور آپ کے اتحادی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہر صورت آنا پڑے گا بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جبکہ آپ کی وزارت داخلہ لے کے چلی گئی نادرا کو ایئرپورٹ پہ پیچھے پیچھے نواز شریف کے انگوٹھے لگوانے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ لیول پلے فیلڈ میسر ہے. خدا کا خوف کریں. وہ آپ کے ایک ساتھی نے کہا تھا کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جیل میں عمران خان کو وہ سہولیات میسر ہیں کہ جو عام آدمی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ ٹھیک کہتے ہیں، عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ 175 مقدموں میں اندر ہوگا. عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے سر پہ 5 فٹ کے فاصلے پہ کیمرہ لگا ہوا ہوگا، اس کی پرائیویسی، اس کے واش روم پہ کیمرہ لگا ہوا ہوگا. عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اسے واک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے گھر کا کھانا نہیں جا سکتا. یہ ساری چیزیں آپ خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ نے اگر منصب دے دیا تو کم از کم کسی حوالے سے تو اپنے آپ کو اس کے اہل سمجھیں. آپ اہل نہیں ہیں، اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی نے آپ کے وزیر اعظم کو، جو وہ بھی بلوچستان سے اور آپ بھی بلوچستان سے، آپ دونوں کو، اور ساتھ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع اور ان سب کو انہوں نے طلب کر رکھا ہے. آپ کے صوبے کے جو مسنگ پرسنز ہیں، طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، سیاسی ورکر ہیں جو غائب ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، جن کے حوالے سے ہمیشہ بلوچستان کی جماعتیں چیختی رہی ہیں. اور آپ آج تو اقتدار سارے کا سارا آپ کے پاس ہے، بلوچی وزیر اعظم ہے، بلوچی وزیر داخلہ ہے. اس کے باوجود آپ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی رپورٹیں آپ پیش کرتے ہیں جو مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ. اس لیے آپ کچھ خیال کیجئے پاکستان کا اور اپنے بلوچستان کا. بیکن ہاؤس یونیورسٹی لاہور میں منصور علی خان، جو اکثر کہتے تھے میرے کپتان، وہ بھی ایک شوق انہیں ہوا اور وہ اس یونیورسٹی میں چلے گئے، اور وہاں جو باقی جو کچھ ہوا انہوں نے کچھ سوالات کیے اسٹوڈنٹ سے. ایک جو سوال ہے جس کا جواب اسٹوڈنٹس نے دیا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے سوال کیا کہ آپ میں سے کتنے فیصد کون لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا 2024 والا الیکشن فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور فری ہوگا. ایک اسٹوڈنٹ نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا. اور پھر وہاں فیصلہ ہو گیا کہ پوری کی پوری قوم، ظاہر ہے وہاں جو بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ تھے وہ ایک ہماری نمائندگی کر رہے تھے، ہماری پوری یوتھ کی نمائندگی کر رہے تھے جو اس وقت 60% ہے، اور ظاہر ہے یوتھ کے ساتھ پوری قوم ہے. تو انہوں نے ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اس سے مراد یہ کہ پاکستان پورے میں کوئی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. خدا را ان الیکشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. فلسطین کی بات کرتے ہیں. فلسطین میں آج سے جنگ بندی شروع ہوگی اور کچھ قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے. کچھ فلسطینی قیدی چھوڑے گئے، خواتین اور بچے، اور کچھ اسرائیلی قیدی چھوڑے گئے. کچھ سربراہان مملکت وہاں پہ دونوں ممالک کا انہوں نے دورہ بھی کیا اور یہ کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، مستقل ہونی چاہیے، ورنہ اس سانے کو روکا نہیں جا سکتا، اور پھر جنگ تو موت کا سبب ہوتی ہے، ڈسٹرکشن کا سبب ہوتی ہے، تباہی کا باعث بنتی ہے. آخری حل یہ ہے کہ فلسطین والوں کو آزادی ملے. 2 ریاستی حل ہے، اسی کی طرف آج نہیں تو 100 سال بھی جانا پڑے گا. اس درمیان جو نقصان ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے پاکستان کے لیے، میرے پاکستانیوں کے لیے، میرے فلسطینیوں کے لیے آسانی پیدا کرے، آزادی کے اسباب پیدا کرے. مشکلات ہیں لیکن وہ مسبب المشکلات ہے، مسبب حل، تمام حل اسی کے پاس ہیں. اس کا سبب بنانے والی ذات ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سبب بنے گا. ہمیں اپنے رب پہ کامل بھروسہ اور کامل ایمان ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمید و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی معاملات پہ بات کریں گے. پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد.